السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسلامک سٹوری تھی جن کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو کہانی ہم نے یہاں پر ختم کی تھی کہ ابا جان اب تک اس کہانی میں پتھر کا ذکر کیوں نہیں آیا، جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کہانی سنانی شروع کی تھی۔ جی، تو پھر ابا جان کہنے لگے وہ ذکر اپنے وقت پر خود بخود آئے گا بچوں، بس سنتے جاؤ۔ آپ کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہ تھے، البتہ آپ کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور اس سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں، گھر میں بہت تنگی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ انسیت یعنی محبت سے محسوس کی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے جواب دیا ہاں، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بیوی نے ان کا پیغام بھی دے دیا۔ پیغام سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے والد تھے، مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصہ بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر میں موجود نہ تھے، تو انہوں نے آپ کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ تو اس نے بتایا ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بیوی نے کہا ہم بہترین حالات میں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کھانے کو کیا ملتا ہے اور پینا کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا ہماری خوراک عام طور پر گوشت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما، آمین۔ پھر آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا جب تمہارا خاوند یعنی اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو، وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے رکھوں۔ چنانچہ انہوں نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، اپنی زندگی اسی بیوی کے ساتھ گزارتے رہے۔ آپ اس کے ساتھ نہایت خوش تھے، وہ بھی آپ سے بہت خوش تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، بات کے بھی سچے تھے، طبیعت کے بھی نرم تھے اور آپ کا اخلاق خوب تھا۔ اپنے گھر والوں کو بھی انہی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ باپ بیٹا دونوں گلے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیار کیا، پھر بولے میرے بیٹے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ابا جان پروردگار نے آپ کو جو حکم دیا اس کو فوراً پورا کریں۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں ابا جان، میں آپ کا ضرور ہاتھ بٹاؤں گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے کہا تھا یہ۔ تب دونوں باپ بیٹا اللہ کی تعمیر کرنے لگے، یعنی بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی تعمیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر دیوار بناتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ عمارت
قدرے اونچی ہو گئی، لیکن ابھی اسے کچھ اور اونچا کرنا تھا۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چیز پر کھڑے ہوں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک اونچا سا پتھر اٹھا کر لانے کو کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ بلند ہو گئے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے تعمیر فرماتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے بھی جاتے تھے۔ اس طرح کعبے کی تعمیر جو سی تھی وہ مکمل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر بن گئے۔ وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں جس جگہ اس کو رکھا گیا ہے نا، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پہلے یہ پتھر دیوار کعبہ کے پاس ہی تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو قدرے دور ہٹا دیا۔ انہوں نے جس جگہ اس کو رکھوایا تھا یہ آج تک وہیں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی تنگی نہ پیش ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ابا جان، یہ حجر اسود کیا ہے؟ محسن نے بڑے معصومانہ انداز میں سوال کر لیا۔ تو حجر اسود بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا یہ وہ پتھر ہے جس سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے جو سے ہیں وہ اپنے طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس پتھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے دوران طواف اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہر بوسہ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوتے یا پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہر چکر میں اسی طرح سے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اتنا معزز پتھر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا یا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں بطور گواہ پیش ہوگا۔ بچوں، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے حج کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعلان کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے، لبیک 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 اللہم لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ان کی تعداد ہر سال پہلے کی نسبت بڑھتی چلی جاتی ہے، الحمدللہ۔ جی، یہ تھی بچوں آپ کی اصل کہانی۔ بڑوں کے لیے بھی یہی ہے، بہت خوب کہانی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں ایسی ہی کہانیاں سناتے رہیں گی۔ جی، یقیناً آپ کے بھی ذہنوں میں یہی سوال اٹھتا ہوگا۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا لیسن بھی ملتا ہے نا اس عظیم قربانی کا۔ دیکھیں، اولاد سے محبت سبھی کو ہوتی ہے، لیکن انداز محبت مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ان باپ اور بیٹے کی مثال کو۔ کوئی اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور کوئی اولاد کی بہتری کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن ایسے عظیم لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، بلکہ خالق کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی قربانی نہ صرف برداشت کرتے ہیں بلکہ اسے اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں۔ وہ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی بجائے اولاد کو رضائے الہی کے لیے قربان کرنے کا عزم کر لیا۔ جی، یہ تھی اسلامک سٹوری جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، یہ عظیم قربانی ہے، عظیم باپ کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور عظیم بیٹے کی مثال دیکھیں۔
حضرت بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی چلیں جی، یہیں پر ہماری یہ اسلامک سٹوری ختم ہوئی. نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہوئے آگے کی جانب جائیں، بڑھیں، تاکہ ان کو ہر نئی جو سٹوری ہے یا کوئی بھی تجوید کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، وہ سب کچھ آپ کو اس چینل پر مل سکے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک ہم سب کو ایسا ہی نیک اور فرما بردار بیٹا بنائے، فرما بردار اولاد بنائے. آمین ثم آمین.